بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی۔ آج ہم بات کریں گے سوشل میڈیا کی زینت بننے والی ایک خبر کے بارے میں کہ ایک امیر ترین حکمراں کی بیٹی قید میں کیسے ہے۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ ان کی اپنی ہی قید میں بیٹی کے بارے میں اظہار کیا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ مڈل ایسٹ کی ایک ریاست کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جب اگر یو این جو رائٹس وومن کو الاؤڈ ہیں وہ اپنی ہی بیٹی کے لیے کیوں سلب کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بیٹی نے 2018 میں بھاگنے کی کوشش کی، جس کے بعد کمانڈوز نے ان کو ریسکیو کیا یا ان کو پکڑ کے واپس محل میں لے آئے، اور اس کے بعد سے آج تک ان کی ویڈیو یا کوئی خبر منظر عام پر نہیں آئی۔ آخر یہ کیا بات ہے، کس کے بارے میں بات ہے، ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس مسلمان عرب ریاست کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ہم بات کر رہے تھے شیخ محمد کی، جو کہ دبئی کے شیخ ہیں، امیر ترین لوگوں میں ان کا نام آتا ہے۔ دبئی کی ریاست آپ دیکھیں گے کہاں سے کہاں ترقی کر چکی ہے۔ انفراسٹرکچر بنانے والا شیخ محمد ہے۔ اس نے دبئی کو ایک نیا اسٹرکچر دیا اور مسلمانوں کے زاویے کو تو خیر بہت پیچھے کر دیا، مگر ایز اے مسلم اسٹیٹ یہ واحد اسٹیٹ ہے جہاں پہ آپ تمام کام کر سکتے ہیں۔ جو انلیگل ہیں وہ بھی لیگل ہو چکے ہیں، چاہے آپ جو ہے وہ کسی بھی آپ طور پہ آپ اس کو لے سکیں۔ خیر، ہم نے ہمیشہ کی طرح دیکھا کہ شیخ محمد کے بہت سے کام ایسے تھے جو کہ تنقید کی زد میں رہے، اور یہ کام بھی تنقید کی زد میں رہا کہ شہزادی لطیفہ کو حبس بیجا میں رکھا، یا آپ کہہ لیں کہ انہوں نے محدود کر دیا اپنے جیل میں، اپنے محل میں، اور وہاں سے ان کی نقل و حرکت کے اوپر پابندی عائد کر دی تاکہ وہ آزادانہ طور پر آگے پیچھے نہ گھوم سکیں۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ کچھ اس طرح سے تھی کہ 2018 میں شہزادی لطیفہ نے بھاگنے کی کوشش کی تھی اور اس کے اوپر یو کے نے بڑے بڑے بیانات داغنا شروع کر دیے۔ 2018 میں بھاگنے کی کوشش کی تھی اور اسی وقت جو ہے انہوں نے اپنے دوستوں کو چند ویڈیوز بھیجی جس میں کہا گیا کہ ان کے والد صاحب ان کے اوپر بیجا روک ٹوک کرتے ہیں، ان کو نہ ڈرائیونگ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، نہ آزادانہ طور پر گھومنے پھرنے کی اجازت دیتے ہیں، اور نہ دوستوں سے ملنے دیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر ریسٹرکشن ہے، جہاں بھی جاتے ہیں پروٹوکول کے بغیر ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ محل چھوڑ کے باہر جا سکیں، جس کی وہ عادی نہیں ہے اور جو وہ نہیں چاہتی۔ اور اس بات کے بعد انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، جس کے اوپر یو اے ای کے کمانڈوز نے ان کو ریسکیو کیا، یا ریسکیو کہہ لیں، یا ان کو پکڑ کے واپس محل میں لے آئے۔ شیخ محمد کی طرف سے متعدد بار یہ سوال کیا گیا انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے، کیونکہ لوکل میڈیا اس طرح کی جرت نہیں کر سکتا وہاں پہ شیخ محمد سے اس طرح کے سوال کرنے کی۔ جب انٹرنیشنل میڈیا نے اس طرح کا سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی فیملی کی کیئر کرنا جانتے ہیں اور جو بھی اقدام کر رہے ہیں وہ اس کی بہتری کے لیے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ شاید شیخ کی بیٹی کو تھریٹس ہوں، یا شیخ کے پاس یہ تھریٹس الرٹس آئے ہوں کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مس ہیپ ہو سکتا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی دشمن جو ہیں وہ اس کے ساتھ کچھ اس طرح کا برتاؤ کر سکتے ہیں یا اغوا کر سکتے ہیں، اور بہت سے ایسے اقدامات ہو سکتے ہیں۔ خیر، ہم اس میں ڈیپتھ میں نہیں جاتے، مگر ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ شہزادی لطیفہ کے جو دوستوں نے ویڈیوز دی ہیں اس میں اس طرح کے بیانات دیے کہ ان کے والد صاحب نے ان کے اوپر روک ٹوک کی، ڈرائیونگ کرنے نہیں دی جاتی تھی، باہر گھومنے نہیں دیا جاتا تھا، اور تو اور ان کے آزادانہ طور پر سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے نقل و حرکت کو محدود کر دیا گیا تھا۔ اب یہ ایک ایسی بات تھی جس کے بعد پورا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے صرف اس چیز کے اوپر مرکوز ہو گیا کہ شیخ محمد اور شیخ محمد کی جو پالیسی ہے یا اسٹریٹجی ہے گھر کے لیے، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے۔ شیخ محمد نے کبھی بھی مسلمانوں کے حق میں تو کوئی کام نہیں کیا، مگر ان کے بگاڑ میں بڑے کام کیے ہیں، یہ تو بات ہے۔ اب اس بار ان کے اپنے ذاتی طور پر ان کے اوپر تنقید ہوتی جا رہی ہے، اور دیکھا جا رہا ہے کہ شیخ محمد کے اوپر جس طرح کی تنقید کی جا رہی ہے اس میں ان کی بیٹی کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے کہ ان کی بیٹی نے جب یہ بیان دیا یا ان کی ویڈیوز ان کے دوستوں تک گئی اور جو سوشل میڈیا کی زینت بنی، تو بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ باپ ہے، بیٹی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مگر یو اے ای میں اس طرح کے رائٹس ہیں کہ جو بھی خاتون ہوگی وہ موروثی جائیداد جو ہے وہ اس کے نام ہو سکتی ہے، ساتھ ساتھ ڈرائیونگ لائسنس وہ ایکوائر لے سکتی ہیں، پھر اس کے بعد بزنس کر سکتی ہیں۔ جب اتنی زیادہ آزادی ہے تو کیوں اپنی بیٹی کو جو ہے وہ حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے یا بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور کیوں باہر یا اپنے دوستوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا؟ 2018 کے بعد شہزادی لطیفہ منظر عام سے غائب ہیں، نہ ان کی کوئی اطلاع ہے، نہ یہ معلوم ہے کہ وہ ہیں کہاں۔ ایسے وقت میں یو این
نے ایک اسٹانس لیا کہ ہم اس بارے میں شیخ محمد المکتوم سے اس بارے میں بات کریں گے. ایسے موقع پہ بورس جانسن نے یو کے پرائم منسٹر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم نے بھی یو اے ای کے شیخ کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس بارے میں بات کریں. یو کے فارن منسٹر نے ایک بیان دیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ شہزادی بہت ہی ڈیپ ڈسٹریس ہیں اور ان کو اس اسٹریس سے نکالنا پڑے گا, تو اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے ایک واویلا مچا لیا. وہ یہ نہیں دیکھ رہے اپنے یو کے ایک چھوٹے سے حصے میں کتنے سارے جو ہے نا وہ معاملات ہیں, مگر ان کو دبئی کی شہزادی کا بڑا ایشو ہے کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا ہائی لائٹ کرے گا اور نام ہوگا کہ یو کے نے جو ہے وہ اس کے اوپر وہ کیا ہے اسائلم, یا یہ نیشنل ہیں, بالکل ہیں, وہ کام کر سکتے ہیں, مگر وہ شیخ کی بیٹی ہیں, ان کے پاس وہ اپنے آبائی ملک میں ہیں, آپ کے پاس نہیں ہے. مگر انہوں نے بیان داغنے تھے, بیان داغ دیے. شیخوں کو اس بار سمجھ میں آ رہی ہے کہ جن سے ان کے روابط تھے, اس بار ان کے روابط کسی کام نہیں آ رہے, الٹا ان کے اوپر الزامات کی بارش ہوتی جا رہی ہے. اور کچھ کا تو کہنا یہ بھی ہے کہ شہزادی لطیفہ کو مار دیا گیا ہے اور محل کے احاطے میں ہی دبا دیا گیا ہے. اب یہ خبر کے بعد جو ہے وہ شیخ محمد کے اوپر ایک بہت بڑا بم گر رہا ہے, اور اس کی تصدیق کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ بہت جلد وہ ایک ویڈیو منظر عام پر دیں اور جس میں شہزادی لطیفہ کہیں کہ نہیں جی میں بالکل خوش ہوں, اپنی مرضی سے محل میں مقیم ہوں, اور اپنی نقل و حرکت یا جو اپنے باہر آزادانہ طور پر گھومنا پھرنا تھا وہ میں نے خود سیکیورٹی الرٹ کی وجہ سے روک دیا ہے یا کم کر دیا ہے, یا میں بالکل بھی جو ہے نا اوائڈ کر رہی ہوں کسی بھی مس ہیپ سے بچنے کے لیے. اب یہ سارا سینیریو ایسا تھا کہ جس کے بعد آپ کو یہ سمجھ لینے کی ضرورت تھی کہ شیخ محمد کے اوپر اب جب ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے تو پھر کیا ہوگا. آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ شیخ محمد کے اوپر تنقید ہو, اور وہی شیخ محمد جنہوں نے دبئی میں تمام خواتین کو سارے رائٹس دیے ہیں مگر اپنی ہی بیٹی کے لیے رائٹس نہیں ہیں. دوسرا, یو کے کی پوری این جی او کی جو فہرست ہے وہ شیخ محمد کے اوپر ساری اوزار لے کے چڑھ دوڑی ہے. مطلب یہ کہ وہ ہر اس پہلو کو اجاگر کر رہے ہیں جو کہ شیخ محمد کی کمزوری کا باعث بنے. 153 ممالک میں 120واں نمبر آتا ہے دبئی کا, جو کہ خواتین کو رائٹس پرووائڈ کرنے کے حوالے سے نمبر کی لسٹنگ ہوئی ہے. 120 میں بھی آپ دیکھیں گے سعودیہ سے پھر بھی بہتر ہے. سعودیہ میں تو یہ ان چیزوں کی بھی اجازت نہیں ہے. یو اے ای نے تو ہر چیز کی اجازت دی ہوئی ہے, فری فار آل یا اوپن فار آل کہہ لیں آپ. تو یہ دیکھنا ہے کہ آخر شیخ ایک طرف پوری اجازت دے رہے ہیں, دوسری طرف اپنے ہی گھر میں جو ہے نا وہ ریسٹرکشن لگا رہے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا تو اچھالے گا, آپ جتنا بچتے رہیں. اب آپ کو عمر کے اس آخری حصے میں سمجھ میں آئے گی کہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنا یا ان کے خلاف اقدامات کرنے کے بعد آپ کو شرمندگی کیسے ہوگی, کس جگہ پہ شرمندگی ہوگی, کس محاذ پہ شرمندگی ہوگی. کتنے آپ کے ایسے کام تھے جو کہ صرف آپ نے پیسہ کمانے کے لیے آپ نے کام کیا اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا. دیکھتے ہیں کہ شہزادی لطیفہ منظر عام پر آتی ہیں یا ان کی اور کوئی خبر منظر عام پر آتی ہے, یا کچھ حقائق پر سے پردہ اٹھتا ہے. یو این کوئی اسٹانس لیتا ہے یا پھر بورس جانسن کچھ اسٹانس لیتے ہیں اور وہ یو اے ای کے جتنے بھی شہزادے ہیں ان کے ویزے کینسل کرتے ہیں, ان کی نیشنلٹی ضبط کرتے ہیں صرف اس اقدام کی وجہ سے. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. اپنی رائے سے ضرور ہمیں کمنٹ میں آگاہ کریں, اور اگر ہماری کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ضرور ہمیں کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں آپ. شکریہ.